بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب بال بھارتی کا ہے، اردو کا۔ تو آج ہم کر رہے ہیں اردو کا، مطلب جو ویڈیو ہے اردو کی ہے۔ آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 7، چوتھی کلاس کی کتاب ہے۔ تو چیپٹر نمبر 7 جو کہ ایک نظم ہے، اس کا نام ہے پانی کی حقیقت۔ تو پانی کے بارے میں یہ نظم ہے، تو میں پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ یعنی پانی بہتی ہے نا، تو بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اپنی طبیعت کی روانی بتاؤ، اور جو عقل مند ہے تو وہ سمجھیں گے پانی کیا ہے۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ یعنی دو گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے یہ پانی، جو ہے یعنی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے مل کر بنا ہے۔ تو یعنی کھل جائیں گے، گرا تو یہ ہوا بن جائے گی، یعنی گیس بن جائے گی۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ یعنی کسی برتن سے وہ نہیں کرتا کہ کہیں کہ کوئی برتن لمبا ہو چوڑا ہو، کسی برتن میں جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، یعنی جو جیسی برتن ہوتی اسی سانچے میں اسی طرح کا وہ بن جاتا ہے، یعنی اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ کھلائے۔ یعنی جو ہلکی چیز ہوتی ہے اس کو، جو وہ اوپر ہی اوپر بہتی رہتی ہے نا، پانی پر چلتی رہتی ہے، اور جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈبکی لگا لیتی ہیں، پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ یعنی گرمی ہوتی ہے تو بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے نا، اور ٹھنڈی لگتی ہے مطلب سردی پڑتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ پانی جو ہے برف بن جاتا ہے۔ تو ہمارا دیکھیے یہ چیپٹر ہو گیا ہے نا، مطلب یہ والا پیج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، یہ دیکھیے بھاپ سے اڑ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، پھر واپس بارش بن کر نیچے آ رہا ہے۔ نیچے اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ یعنی ہوا میں مل کر جو بھاپ بن کر تو اوپر اڑ جاتا ہے نا، غائب ہو جاتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے۔ ابھی دیکھا تھا نا ہم نے فوٹو میں، پیچھے جو پکچر تھی، تصویر تھی، کہ اوپر سے پھر واپس ٹھنڈا ہو کر بادل بن کر جو ہے برستا ہے، یعنی بارش کی شکل میں واپس آ جاتے ہیں نا یہ۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ یعنی پانی کے دم سے جو دنیا میں ہر طرف تری ہے، یعنی ٹھنڈا کیا ہے نا، اور اسی کی چاہ سے ہی جو ہے کھیتی ہے، یعنی پانی سے ہی کھیتی وغیرہ ہوتی ہے نا، فصل اگتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ تو یعنی انسان بھی پیتے ہیں اور تازہ دم ہوتے ہیں جانور بھی، حیوان بھی۔ تو ان کے لکھنے والے جو شاعر ہیں مولوی اسماعیل میرٹھی، تو انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی اسماعیل میرٹھی نے۔ تو اب ہمارا یہ جو نظم کمپلیٹ ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے الفاظ معنی، تو پہلا لفظ ہے روانی، دکھانا یعنی تیزی دکھانا۔ دانا عقل مند، دو ہواؤں سے بنا ہے، یعنی سائنس کے مطابق پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن نامی دو گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ گرا کھل جانا مراد الگ ہو جانا، یعنی دونوں الگ ہو جائیں گے۔ کھٹ پٹ کرنا یعنی جھگڑنا، ہوا ہونا، غائب ہونا، سانچے میں ڈھل جانا، کسی صورت میں آ جانا، غوطہ کھلانا، ڈبو دینا، دم سے وجہ سے، چاہ سے چاہنے سے، تازہ دم یعنی چست۔ اب ہماری مشق یہاں پر اسٹارٹ ہو گئی۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، پانی کتنی ہواؤں سے مل کر بنا ہے؟ تو 2 ہواؤں سے۔ تو اس طرح ہم پورا جملہ لکھ سکتے ہیں کہ پانی 2 ہواؤں سے مل کر بنا ہے۔ پورا سینٹنس لکھ دیں گے، بس کتنی کی جگہ 2 ہواؤں لکھ دیں گے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے پتھر کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے پتھر برف کو، یہاں پہ کسے کی جگہ لکھیں گے، برف کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کھیتی کس کے دم سے ہری ہے؟ تو کھیتی پانی کے دم سے ہری ہے۔ کس کی جگہ لکھ دیں گے؟ پانی، صرف کس کی جگہ پانی لکھنا ہے ہمیں، کھیتی پانی کے دم سے ہری ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، پانی نظر سے کب غائب ہو جاتا ہے؟ پانی گرم ہونے سے بھاپ بن کر غائب ہو جاتا ہے نا، جب پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ بن کر اوپر اڑ جاتا ہے نا ہوا میں۔
اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے، یعنی جو یہ بریکٹ میں دیے ہوئے لفظ ان کی مدد سے ہمیں خالی جگہ بھرنے ہیں۔ تو بادل، ہوا، جھٹپٹ، تو 3 ہے دیکھیے۔ پہلا ہے گرا کھل جائے، تو فوراً ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہر ایک سانچے میں ڈل جاتا ہے جھٹپٹ، یہ جھٹپٹ۔ تیسرا ہے کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ اس کے بعد اس نظم سے ایک جیسی آواز والے لفظ چن کر لکھیے، یعنی ایک جیسی آواز، جیسے مثال دی ہوئی روانی، پانی، تری، ہری، تو اسی طرح ہمیں لکھنا ہے۔ تو دیکھیے کھٹپٹ، جھٹپٹ، پھر اس کے بعد اٹھائے کھلائے، انسان ہے وہاں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے غور کر کے بتائیے، غور کر کے بتانا یعنی اگر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر پانی نہ ہوتا تو ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان، حیوان سب پانی سے ہی زندہ ہے نا، اگر پانی نہیں ہوگا تو انسان بھی زندہ نہیں ہے، دنیا ہی نہیں رہتی ہے نا، کیونکہ کھیتی باڑی کرنا، ہر چیز، بارش کے لیے بھی، سبھی چیزوں کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو سینٹنس تھا یہی تھا نا کہ اگر پانی نہ ہوتا تو ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آئیے زبان سیکھیں، یعنی یہ قواعد کا کام ہے گرامر کا۔ تو یہاں پر ٹاپک آ جائے صفت، تو صفت اس کو بولتے ہیں، دیکھیے اس کی تعریف ہے صفت کی، اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں، یعنی جو اسم کی خاصیت بتائے، اچھائی یا برائی بتائے، اس کو کہتے ہیں صفت۔ مثلاً تم مزیدار کہانیاں بھی سنتے اور پڑھتے ہو، یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی، ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ ان جملوں میں کہانیاں، شاعر اور خاندان اسم ہے نا، یہ ساری چیزیں اسم ہے، اور ان کی خصوصیات الفاظ جو ہیں مزیدار، بڑے اور پڑھے لکھے سے بتائی گئی ہیں، یہ الفاظ صفت ہے، یعنی اسم کے بارے میں، کہانی کے بارے میں بتائی ہیں نا کہ یہ مزیدار ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے صفت کی 3 مثالیں تلاش کر کے لکھی، تو ہمیں 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ موٹا بچہ، تو بچہ اسم ہے اور اس کی صفت ہے موٹا۔ خوبصورت پھول، تو پھول اسم ہے، اس کی صفت ہے، خاصیت ہے خوبصورت۔ بھاری پتھر، تو پتھر اسم ہے اور اس کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ پتھر بھاری ہے۔ تو آپ لوگ اس کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہیں پہ ہماری جو ہے پوری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں، امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو مدد ملے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔